کہ اللہ کا عذاب کس قوم پر آیا تھا؟ ایک بہت بڑی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم. ان کے بارے میں قرآن میں ہے وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار ڈراتے تھے کہ ماپ تول میں کمی مت کرنا، ناپ تول میں کمی مت کرنا، برابر انصاف کے ساتھ لوگوں کو غلہ دیا کرو. وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جس کو ڈنڈی مارنا کہتے ہیں، یعنی کلو کے کانٹے میں جو ہے فرق کر دینا، اور کہیں سے کچھ نہ کچھ سیٹنگ کر کے مال تھوڑا سا سامنے والے کو کم جائے. اس گناہ میں مبتلا تھی وہ قوم، اور اس کو اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم کو ڈراتے رہے، یہ زمین میں فساد ہے، اس چیز سے باز آؤ. وہ باز نہیں آتے تھے. جانتے ہو ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ کا بھیانک عذاب ان پر آیا، بہت سخت ترین عذاب آیا. قوم شعیب ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دی گئی، اس کو قوم سمود بھی کہتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پوری ہلاک و برباد ہو گئی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی. آج ہو سکتا ہے کہ ترقی یافتہ دور میں ناپنے کی چیزیں بدل گئی ہوں، لیکن اگر اس میں بھی کوئی خیانت کرتا ہے ایک ذرا برابر بھی، وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا. اس کی برکتیں ختم کر دی جائیں گی، اس کے چہرے کی رونق ختم کر دی جائے گی. اس لیے میرے عزیزو ان معاملات میں پابند ہو جاؤ اور دیکھنا کہ ہمارے معاملات بالکل صحیح ہو جائیں گے. غیر مسلموں کے حالات تو آج ایسے کہ وہ لوگ اس چیز پر سختی کرتے ہیں. ان کی مارکیٹ میں سب ایک دوسرے کے تعاون کرنے والے ہیں، اور مومنوں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا نہیں. مارکیٹ میں اگر 4 دکانیں تمہاری ہیں، تمہاری تجارت زیادہ ہونے لگ گئی تو بغل والے کو حسد ہونے لگ گیا. سوچتے کہ میرا بھائی تو ہے، نہیں، حسد ہونے لگ گیا. اور تیسرا اس سے زیادہ جلنے لگ گیا. آپس میں اس بات کو لے کر کے سب جلن کے شکار ہیں. اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ذرا برابر کچھ کمی ہوئی تو دوڑے دوڑے بابا کے پاس جاتے ہیں، پڑوسی نے کچھ کرایا ہے، میری دکان میں کچھ ہوتا نہیں. تم آپس میں ایک دوسرے کو کیا کرایا اسی میں لگے رہے ہو. بلکہ ہم کچھ بازاروں میں گئے ہیں، دیکھا ہے، اور کسی کی دکان پر، غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں، کوئی سامان نہیں مل رہا ہے تو وہ سامان نہیں مل رہا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ چلے جاؤ دوسری جگہ، بلکہ وہ وہیں کھڑا ہو کر کے اپنے کسی بھائی کا ریفرنس دیتا ہے، کہتا ہے فلاں جگہ یہ ملے گا، یہاں جا اور میرا نام لے کر کے کہو. وہ آپس میں تعاون ہے ایک دوسرے کا. مومنوں، آپ سب لوگ ایک دوسرے کے تعاون میں جب تک نہ آئیں تو رحمت خداوندی سے محروم رہو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا معاملات میں خراب ہونے سے. اسی لیے سود کو حرام اسی لیے کیا گیا تھا کہ دوسروں کے حق نہ مارے جائیں. دوسرا کوئی غریب سے غریب تر ہوتا جائے اور تم امیر سے امیر تر ہوتے جاؤ، یہ جائز